بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اما بعد میری عزیزان محترم، آج میں ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں تقریباً 50% لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ عادت ہے تمام کی کہ وہ قوم لوط والا کام کرتے ہیں۔ ویسے آج کل پاکستان کا بل بھی پاس ہو چکا ہے کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسے مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا سننا مذہب اسلام میں یعنی تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص اس مسئلے سے انکار کرے یا اس مسئلے پر عمل نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک مرد جب دوسرے مرد کے ساتھ لواطہ کرتا ہے، فعل حرام کو انجام دیتا ہے، اس کے ساتھ یعنی ایک بچہ ایک دوسرے بچے کے ساتھ جب فعل حرام انجام دیتا ہے، لواطہ کرتا ہے، تو کیا اس کی ماں، بہن اور بیٹی اس کرنے والے پر یا کروانے والے پر کس پر حرام ہے؟ کیا دونوں پر حرام ہے یا ایک پر حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص فعل حرام کر رہا ہے اور دوسرا جو مفعول ہے، ایک جو فعل ہے، ایک جو کر رہا ہے، دوسرا جو کروا رہا ہے، تو کرنے والے پر کروانے والے کی ماں، بہن اور بیٹی حرام ہے۔ اگر کسی نے شادی کے بعد اپنے جو سالہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل حرام انجام دیا ہے تو اس کی بیوی اس فعل پر یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی شادی کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے سالے کے ساتھ فعل حرام انجام دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں، مثلا دونوں مل جل کر یہی فعل حرام انجام دیتے ہیں، پہلے نیچے والا پھر اوپر والا، تو دونوں پر دونوں کی ماں، دونوں کی بہنیں اور دونوں کی بیٹیاں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس مسئلے سے آگاہ رہیں اور اپنے جو ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، فعل حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے پوری قوم لوط کو اسی گناہ کی وجہ سے غرق کر دیا تھا۔ ہمارے علاقے میں کاٹ کے قریب ایک شخص تھا جو شادی سے پہلے ابھی مثلا کہ اس کی مگنی وغیرہ یا نکاح وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو اس نے ایک لڑکے کے ساتھ فعل حرام کیا اور کچھ عرصے بعد اسی لڑکے کی بہن کے ساتھ اسی کی شادی ہو گئی، اور یہی سلسلہ چلتا رہا کافی عرصہ تک، اور اسی سے اس کے 4 بیٹے ہو گئے۔ تو مزدوری کرنے کی غرض سے وہ نکلا اور اسلام آباد چلا گیا، وہاں پر وہ کام کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے ایک مدرسے میں چلا گیا۔ جب مدرسے میں چلا تو کھانا کھانے کے بعد مباحثے کا جو وقت ہوتا تھا تو وہ مباحثے میں چلا گیا، تو وہاں پر کچھ علماء کرام بیٹھے تھے جن کی بات ہو رہی تھی اسی ہی ٹاپک پر، تو وہ بھی اس میں بیٹھا تھا۔ تو اس نے وہ سارے کا سارا مسئلہ سنا۔ اب اس کا دماغ شاہدار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا بنے گا۔ تو وہ سیدھا چلا ایک بڑے عالم کے پاس جس کا نام شفا نجفی صاحب ہے، اس کے پاس گیا اور سارے کا سارا مسئلہ بیان کیا کہ میں بچپن میں مثلا کہ شادی سے پہلے میں نے 1-2 بار ایک لڑکے کے ساتھ فعل حرام انجام دیا تھا، لواطہ کیا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد اسی لڑکے کی ہمشیرہ کے ساتھ میری شادی ہوگی، تب میں مسئلے سے آگاہ نہیں تھا، اب میرے 4 بچے ہو چکے ہیں، اب مجھے اس مسئلے کا پتہ چلا ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تک کیونکہ آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو آپ جو کرتے رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ ایک جائز اولاد ہے، ناجائز اولاد نہیں ہے۔ لیکن اگر آج کے بعد جب تجھے مسئلے کا علم ہو گیا ہے، آج کے بعد اگر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت وغیرہ کرو گے تو وہی تیرے بچے ناجائز ہو جائیں گے، یعنی حرامی ہو جائیں گے، وہ تیری اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ تیرا نکاح بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے اب جا اور اس کو وہاں سے اٹھا اور سیدھا
اس کی ماں کے گھر پہنچا دے، یا تیرے پاس رہے، اس کا خرچہ بھی دو گے اور اس کا خیال بھی رکھو گے، اور اس کی تمام ذمہ داریاں تیرے سر پر ہیں، بچوں کی پرورش بھی تیرے سر پر ہے۔ تو وہ شخص جس نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، تو اس کے بعد اس نے کسی ذریعے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سمجھایا، اور ان کو سمجھانے کے بعد اب اس بچی کو، وہ پہلے بھی آزاد تھی، تو اس کے بعد وہ جو ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اور ان کا خرچہ پانی سب کچھ وہی مرد پوری کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، کے بعد کی مشکلات سے پہلے انسان قدم دین کے مطابق اٹھائے، اور یہ ویسے بھی فعل حرام ہے، اگر برداشت نہیں ہوتا تو شادی ایک جائز طریقہ ہے۔ اپنے والدین سے کہہ کر، یا والدین سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے کہہ کر اس مسئلے کو حل کریں اور ایک جائز طریقے کے ساتھ شادی کر لیں، تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ اور جب بھی کوئی بچہ گناہ وغیرہ کرتا ہے تو اس میں قصور اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی ٹائم سے پہلے کر دیں، مثلا جیسے ہی اولاد بالغ ہوئی ہے ان کی شادی کر دیں، تاکہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آئے اور کل کوئی ایسی پریشانیاں نہ دیکھنی پڑے، اور خود اس کا بچہ بھی گناہوں میں نہ ڈوبے۔ اس لیے ہر والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی ٹائم پر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کوئی روزگار نہیں ہے، اس کی کوئی نوکری لگ جائے، اس کا کوئی اچھا سا بزنس ہو، میری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی تو اس کی عمر 20-25 سال ہے، ابھی تو بہت چھوٹی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ بچے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں پر پٹی بھی دیتے رہتے ہیں۔ جو یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں پڑھتی ہیں بچیاں یا بچے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ جب انسان بالغ ہو جائے تب انسان کے گناہ کرنے کے چانس 90% ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی ان کو ایک جائز طریقے کے ساتھ ان کی جنسی خواہش مٹانے کا ذریعہ بنا دیا جائے، تاکہ آپ بھی گناہوں سے بچ جائیں اور بچے بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ یہ مسئلہ تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ لواطہ کرتا ہے تو لواطہ کروانے والے کی ماں، بہن اور بیٹی لواطہ کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو سنت رسول خدا اور دین خدا پر چلتے ہوئے خدا کے دربار میں پہنچے، تاکہ وہاں پر سر اٹھا کر چلے، نہ کہ سر جھکا کر چلیں۔ خدا کے دربار میں آپ اس قسم کے مسئلے میں کبھی بھی نہ پھنسے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔